حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ بڑے مرتبے کے ولی کامل ہیں اور سرکار غوثیت آپ کے مشائخ میں ہیں، اوپر کے پیروں میں ہیں۔ تو آپ کے ایک واقعہ علامہ صفوری رحمت اللہ تعالی علیہ نے نقل فرمایا، فرماتے ہیں کہ ایک کسی شخص نے پرندہ لا کر کے آپ کو دیا، قید کر کے آپ نے اسے پنجرے کے اندر پال لیا۔ بھئی رہا وہ پرندہ کچھ دن، تو ایک دن اسے رب تعالیٰ نے گوہیائی کی طاقت عطا فرمائی اور پرندے نے کہا کہ حضرت جنید بغدادی آپ ذرا سوچو، میرے حال پر بھی، اپنے حال پر بھی غور کرو کہ آپ تو آزاد ہیں اور آپ نے کا معمول یہ ہے کہ اپنے دوستوں سے بھی آپ ملتے ہیں، احباب سے بھی ملتے ہیں، اعزاء اقربا سے ملتے ہیں، اور آپ نے مجھے پنجرے کے اندر قید کر رکھا ہے، نہ میں کسی سے مل پاتا ہوں نہ کسی کے پاس جاتا ہوں۔ تو آپ کو رحم آیا، آپ نے پنجرے کا دروازہ کھول دیا، پرندہ پنجرے سے باہر آ کر آزاد ہو گیا۔ تو اس پرندے نے کہا کہ حضرت جنید بغدادی آپ جانتے ہیں کہ مجھے شکاری نے کیوں قید کیا، میں آپ کی قید میں کیوں آیا؟ اس نے کہا وجہ صرف یہ ہے کہ میں ایک لمحے کے لیے اپنے رب کے ذکر سے غافل ہوا تو شکاری نے مجھے قید کر لیا۔ چونکہ حدیث شریف کے اندر آیا کہ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا ہے کہ جنگل کا وہی درخت کاٹا جائے گا جو ذکر خدا سے غافل ہو جائے گا، دریا کی وہی مچھلی شکار ہوتی ہے جو ذکر خدا سے غافل ہو جاتی ہے، جنگل کا وہی پرندہ شکار ہوگا جو ذکر خدا سے غافل ہوگا۔ تو یہ پرندہ کہنے لگا اے حضرت جنید بغدادی، چونکہ میں ایک لمحے کے لیے اپنے رب کی یاد سے غافل ہو گیا تو شکاری نے مجھے پکڑ لیا، لیکن شکر ہے کہ آپ نے آزاد کر دیا، اللہ تعالیٰ اس پر آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ راوی کہتا ہے کہ اس پرندے کا معمول یہ تھا کہ آزاد ہونے کے بعد بھی وہ برابر حضرت سیدنا جنید بغدادی کی خدمت میں آتا تھا، آپ کے پاس بیٹھتا تھا، اور اگر دسترخوان لگا ہو تو آپ کے ساتھ دسترخوان پر کھانا بھی کھاتا تھا اور اڑ کر کے چلا جاتا تھا۔ پھر یہاں تک میں نے پڑھا کہ جب حضرت جنید بغدادی کا وصال ہوا، وہ پرندہ آیا، اسے علم ہوا کہ آپ کا وصال ہو گیا، تو وہی اس نے بھی، اس کی بھی روح پرواز کر گئی، اور علماء فرماتے ہیں کہ اس پرندے کے کو بھی حضرت جنید بغدادی کے ساتھ انہی کی قبر کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ یا دیکھو اللہ والوں کے معاملات، تو کسی نے بعد میں خواب میں دیکھا حضرت جنید بغدادی کو، خواب میں پوچھا کہ رب تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو سیدنا جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ جب بارگاہ رب میں میری پیشی ہوئی تو مجھے اپنے اعمال کے بارے میں کچھ نہیں پتا کہ میرے اعمال کا معاملہ کیا ہوا، بس رب تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے جنید بغدادی، چونکہ تم نے ایک بے زبان پرندے پر رحم کھایا، اس کے صدقے ہم نے تمہاری مغفرت فرما دی۔ دیکھو میں نے دلیل کے طور پر بات پیش کی ہے کہ آدمی کسی نیکی کو معمولی نہ جانے، کبھی بظاہر نیکی معمولی ہوتی ہے لیکن وہی نجات کا ذریعہ بن جاتی ہے، وہی ترقی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ تو آدمی نیکیوں کے اندر مخلص ہو اور اپنی نیکی پر یقین و اعتماد رکھے، اور اسی طریقے پر بظاہر گناہ کتنا معمولی ہو، گناہ کتنا چھوٹا ہو، لیکن خبردار کبھی گناہ سے آدمی غافل نہ ہو
اپنے معمولی سے معمولی گناہ کو بھی اپنے لیے زہر قاتل جانے.